إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في كلامه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولی. برادران اسلام اور میرے اسلامی دوستوں، بھائیوں اور ساتھیوں، لائق احترام ماں اور بہنوں، سب سے پہلے اس وحدہ لا شریک کی عظمت و کبریائی، بڑائی و بزرگی، حمد و ثنا جس ذات نے ہم تمام بنی نوع انسانی کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا اور ہمیں پیدا فرما کر یوں ہی بیکار اور چرندوں پرندوں کی طرح بے مقصد اور بے فائدہ نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہمارا مقصد اور ہمارا فائدہ ان تمام چیزوں کو بتلانے کے لیے کم و بیش لاکھ سے اوپر انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث کیا۔ انگنت و درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے پوری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا،
وما ارسلناك الا رحمة للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو پوری جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر، خوشخبری سنانے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ جب اللہ رب العالمین نے اس انسان کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا تو اس انسان کا مقصد اور فائدہ بتلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ شروع کیا، اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی اپنی قوموں کو کھلم کھلا اللہ رب العالمین کے حکامات اور پیغامات کو پہنچا دیا۔ ان میں سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، اور رہتی دنیا تک انہی کا نام پورے جہان میں گونجتا رہے گا، اور انہی کی اسلامی شریعت پوری دنیا میں چلتی رہے گی۔ ان کے بعد نہ اب کوئی نبی آئے گا۔ سامعین کرام، جن آیتوں کی تلاوت میں نے آپ لوگوں کے سامنے کی ہے، انشاءاللہ العزیز انہی آیتوں کے پیش نظر میرا آج کا یہ جمعہ خطبہ رہے گا۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ان آیتوں کا ترجمہ سنا دوں۔ اللہ رب العالمین سورہ دہر کے اندر ارشاد فرماتا ہے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ یقیناً انسان پر زمانے میں سے ایک ایسا وقت بھی آیا ہے کہ انسان اس وقت کوئی قابل ذکر چیز ہی نہ تھا، انسان کو اس وقت کوئی وجود ہی نہ تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفة نمشاج نبتلیہ، بے شک ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے پیدا کیا تاکہ ہم اس کو آزمائیں، امتحان کے لیے۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور ہم نے اس انسان کو دیکھنے اور سننے کی قوت عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ دیکھنے اور سننے کی قوت عطا کی تاکہ ہم سب کچھ دیکھ سکیں اور سن سکیں، اور اس کے بعد ہم اطاعت یا معصیت کے راستہ میں سے، ان دونوں راستوں میں سے کسی ایک راستہ کا انتخاب کر سکیں۔ اس کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، بے شک ہم نے اس کو سیدھا راہ بتا دیا، سیدھے راہ کی رہنمائی کی، بس اب یہ اس کے اوپر ہے کہ یا تو وہ شکر گزار بنے یا ناشکرہ بنے۔ مذکورہ صلاحیتوں کے باوجود اللہ رب العالمین نے اپنی انبیاء علیہم السلام کے ذریعے، اپنے کتابوں کے ذریعے اور داعیان حق کے اوصاف کے ذریعے سے، داعیان حق کے ذریعے سے ہم تک اللہ رب العالمین نے یہ بات پہنچا دی اور ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کر دی۔ اب یہ ہماری مرضی کے اوپر ہے، ہمارے اوپر ہے کہ ہم اطاعت الہی کا راستہ اختیار کر کے اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بن جائیں، یا معصیت کا راستہ اختیار کر کے اللہ کا ناشکرہ بنے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل الناس یغدو فباعع نفسه فموبقها او معتقها، کہ ہر شخص اپنے نفس کی خرید و فروخت کرتا ہے، بس یا تو وہ اپنے نفس کو ہلاک کر دیتا یا آزاد کرا لیتا ہے، یعنی اپنے عمل و کسب کے ذریعے سے اسے آزاد کرتا یا ہلاک کراتا۔ جو شخص برائی کمائے گا، برا کرے گا، تو گویا کہ وہ اپنے نفس کو ہلاک کر رہا ہے، اور جو شخص نیک عمل کرے گا، اچھا کام کرے گا، ان تمام کاموں کو بجا لائے گا جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، تو گویا کہ ہم اپنے نفسوں کو جہنم کی آگ سے بچا رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے یہ دونوں راستے ہمارے لیے چھوڑ دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے اندر ایک نشان بنایا، اس میں ایک سیدھا راستہ کھینچا اور اس کے چاروں طرف الگ الگ راستے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیدھے راستے پر انگلی رکھ کر اشارہ فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ اے میرے صحابیوں، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، یہی دین اسلام اور وہ احکامات و پیغامات جو اللہ رب العالمین نے حق میں بتائے ہیں، یہی میرا سیدھا راستہ ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، دیکھو تم اس سے ارد گرد جو نشانات کھینچے گئے اس کی پیروی مت کرو، یہ تم کو اللہ کے راستے سے ہٹا کر کہیں دور لے جا کر پھینک دے گا۔ ایک انسان کے اوپر ہے کہ اللہ رب العالمین کے اختیار کردہ چیزوں میں سے وہ اس اچھائی کو اپنائے،
جو اچھائی اس کو دنیا اور آخرت میں کامیاب اور سرخرو کرے اس کو نہ اپنائے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حکم نہیں دیا ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اللہ کے رسول تمہیں جو کچھ دے اس سے لے لو اور جس سے روکے اس سے بچ جاؤ۔ سامعین کرام، اسی کے پیش نظر دوسری جگہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کے اعمال اور ان لوگوں کے برائیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے اور اس کے انجام سے ڈراتا ہے کہ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، کہ جب آسمان پھٹ جائے گا وأذنت لربها وحقت، اور وہ اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا اور وہ اسی کے لائق ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین آسمان کو جو پھٹنے کا حکم دے گا وہ اللہ رب العالمین کے اس حکم پر اپنا سر جھکا دے گا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، یعنی زمین کی یہ لمبائی چوڑائی کی وسعت کر دی جائے گی، کشادگی کر دی جائے گی، یا یہ جو پہاڑ بڑے بڑے پہاڑ جو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے لیے گاڑے ہیں، ان تمام پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے دھنی ہوئی روئی کی طرح کر دیا جائے گا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گی اور وہ اسی کے لائق ہے۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور یہ زمین، اس کے اندر جو کچھ بھی چیزیں ہیں یہ زمین سب اگل دے گی، یعنی جو اس زمین کے اندر جو مدفون ہے، جو بھی انسان مدفون وہ تمام کے تمام زندہ اٹھ کر باہر نکل آئیں گی، اور اس زمین کے بطن میں، اس زمین کے پیٹ میں جو کچھ بھی خزانے چھپے ہوئے ہیں اس دن وہ تمام خزانے کو وہ باہر نکال پھینکے گی۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان اپنے رب سے ملنے تک یہ تمام کوششیں، یہ تمام کام، یہ تمام محنتیں کر کے اس اللہ رب العالمین سے ملنا ہے اور تم کو مل کر ہی رہنا پڑے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس وقت جس شخص کو اس کے نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس سے بڑی آسان حساب لیا جائے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے خاندان والوں کی طرف، اپنے گھر والوں کی طرف بڑی خوش و خرم کے ساتھ لوٹے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس شخص کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہاں چلائے گا، موت کو پکارے گا، ہائے میری بربادی، ہائے میری ہلاکی۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، کیونکہ وہ اس دار فانی کے اندر، اس دنیا کے اندر اپنی منمانی خواہشات میں پھر رہا تھا اور اپنے خاندان والوں کے ساتھ بڑی خوش و خرم رہتا تھا۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، اور اس کو یہ گمان تھا کہ ہمیں ہرگز دوبارہ لوٹنا ہی نہیں ہے، وہ یہ عقیدہ بنا رکھا تھا کہ ہم کو آخرت میں اللہ رب العالمین سے دوبارہ ملنا نہیں ہے، بلا مل کر ہی رہنا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دوبارہ وہ زندہ نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دوبارہ وہ نہ لوٹایا جائے؟ بلا کیوں نہیں، ضرور لوٹایا جائے گا۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، بے شک تو اس کا رب اس کو بخوبی ہمیشہ ہر وقت دیکھ رہا ہوتا تھا۔ سامعین کرام، ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک انسان کے اعمال کو اچھا اور برا کر کے، ایک انسان کو اچھا یا برا جو عمل کرتا ہے اس کا بدلہ دیا، اور صحیح اور صاف بدلہ دیا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورۃ حاقہ کے اندر ارشاد فرمایا، یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، جس دن تم سب اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، اس دن تمہاری کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، تو اس وقت جس شخص کو اس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں مل گیا تو وہ چلائے گا، لو میرا اعمال پڑھ لو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے اس بات پر یقین تھا کہ میں نے دنیا میں جو کچھ کیا، میں نے دنیا میں جو کچھ برا یا عمل کیا، مجھے اس بات پر یقین تھا کہ مجھے ایک نہ ایک دن اس چیز کا حساب دینا پڑے گا اور اس حساب کا مجھے رزلٹ ملنا ہی ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے کامل اور پورا یقین تھا کہ ہم کو یہ حساب ملنے والا ہے۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، تو پس وہ
اپنے دل پسند اور خوشحال زندگی میں ہوگا. فی جنت عالیہ, باغوں بلند و بالا جنت میں ہوگا. قطوفها دانیہ, جس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے, اتنے جھکے ہوئے ہوں گے کہ ایک سونے والا جنتی ہاتھ بڑھا کر خود بخود توڑ سکتا ہے. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, کھاؤ اور پیو مزے مزے لے کر. کلوا واشربوا ہنیئا, کھاؤ اور پیو مزے مزے اڑا کر. بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, یہ اس چیز کا بدلہ ہے, یہ اس اچھائی کا بدلہ ہے, یہ اس نیکی کا بدلہ ہے جو تم ماضی میں کر کے آئے ہو. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ کِتَابِیَهْ. اوپر جو میں نے بیان کیا وہ تو داہنے ہاتھ والوں کا تھا. اب اس وقت جس شخص کو اس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ کِتَابِیَهْ, وہ کہے گا کاش کہ مجھے میری کتاب نہ دی جاتی. یا لیتہا کانت القاضیہ, کاش کہ موت میری تمام ہی کر دیتی. ما اغنی عنی مالیہ, میری دولت نے مجھے کوئی نفع نہیں پہنچایا. ہلک عنی سلطانیہ, میری دنیا کے اندر عظمت بڑائی بزرگی ہر چیز مجھ سے ختم ہو گیا. نہ میری حکومت نے مجھے فائدہ پہنچائی, نہ میرے لوگوں نے میرے فائدہ پہنچائی. خذوہ فغلوہ, فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اس کو پکڑو, اس کو توق پہنا دو. ثم الجحیم صلو, پھر جہنم میں اس کو ڈال دو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ, پھر اس کو ایک ایسی زنجیر میں جس کی پیمائش جس کی لمبائی 70 ہاتھ کے برابر ہوگا اس میں جکڑ دو. انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم, کیونکہ یہ ایک ایسا جہنمی تھا جو اللہ عظمت والے پر ایمان نہیں رکھتا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین, اور مسکین کے کھلانے پر رغبت نہیں دلاتا تھا. فلیس له اليوم ہاہنا حمیم, تو آج اس کے لیے یہاں پر کوئی دوست کوئی مددگار نہیں ہوگا. ولا طعام الا من غسلین, اور سوائے پیپ کے جو بدن سے پیپ نکلتے ہیں اس پیپ کے سوا اس کا کوئی کھانا نہیں ہوگا. ولا طعام الا من غسلین لا یأکلہ الا الخاطئون, اور اس کھانے کو صرف اور صرف گنہگار ہی کھائیں گے. سامعین کرام, ہمیں ان تمام آیاتوں سے اور اللہ رب العالمین کے ان ارشادات سے ہمیں یہ عبرت اور نصیحت لینی چاہیے کہ ہم دنیا کے اندر جب تک رہیں, جب تک ہماری سانس باقی رہے, ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور ارشادات کے مطابق اپنے زندگی کو سنواریں, اور جن کاموں سے ہمیں روکا ہے اس سے بالکل مجتنب اور پرہیز کریں. اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے جگہ ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ, کہ ہم نے آسمان اور زمین کو یوں ہی کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا. مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ, ہم نے اس کو ایک درست تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن اکثر لوگ اس تدبیر کو نہیں جانتے. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ينصرون, وہ دن جس دن کوئی دوست کسی دوسرے دوست کا کام نہ آئے گا اور نہ ہی ایک دوسرے کی مدد کی جائے گی. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ينصرون الا من رحم اللہ, مگر اللہ جس پر مہربان ہو جائے. انه هو العزیز الرحیم, بے شک وہ اللہ رب العالمین زبردست رحیم اور غفور والا ہے. ان شجرۃ الزقوم طعام اللثیم, اب یہاں سے گنہگاروں کے احوال بیان کی جا رہے ہیں کہ گنہگاروں کو زقوم کا درخت جو گنہگاروں کا کھانا ہوگا کالمہل, مثل تیل چھٹ کی طرح, جس طرح کہ کوئی چیز جب وہ آگ میں پگھلائی جائے تو کس طرح ہو جاتی ہے. یغلی فی البطون, پیٹ میں کھولتا رہتا ہے. کغلی الحمیم, جس طرح ہانڈی کے اندر گرم پانی کھولتا ہے. خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم, پھر جہنم کے فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اس کو پکڑو اور اس کو گھسیٹتے ہوئے لے جا کر جہنم کے بیچوں بیچ میں ڈال دو. ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم, پھر اس کے سر کے اوپر سے سخت گرم پانی کا عذاب بہاؤ. ذق انک انت العزیز الکریم, چکھ لے یہ مزہ کیونکہ تو دنیا کے اندر بڑی ذی عزت اور بڑی اکرام والا تھا. تو دنیا کے اندر لوگوں کے سامنے اپنی بڑائی بیان کرتا تھا, تو اپنے حکومت کے لیے سب سے جھگڑے کر لیتا تھا. آج تو اس جھگڑے کا مزہ چکھ لے. انک انت العزیز الکریم, کیونکہ تو دنیا کے اندر بہت بڑا اور عظمت والا تھا. ان ھذا ما کنتم به تمترون, یہی وہ چیز تھی, یہی وہ وعدہ تھا جس سے تم سے انبیاء و رسول ہمیشہ خبردار کرتے رہتے تھے, اور یوں ہی تم اس بات کو سن کر ایک کان سنتے دوسرے کان سے نکال دیتے. ان ھذا ما کنتم به تمترون, آج یہی وہ چیز ہے جس کا تم کو شک میں ڈال رکھا تھا.
ان المتقین فی مقام امین. یہ تو اللہ رب العالمین کا اصول ہے کہ جس جگہ کلام مجید کے اندر ایک مومن اور ایک کافر کا احوال بیان کیا گیا ہے، سامنے ایک لگاؤ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. ان المتقین فی مقام امین، بے شک متقین امن و امان کی جگہ میں ہوں گے. فی جنات و عیون، چشموں اور باغوں میں ہوں گے. یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، وہ زبید اور باریک ریشم کے لباس پہنے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے. کذالک، اسی طرح ہونا چاہیے، متقین کو اسی طرح بدلا دیا جائے گا. وزوجناہم بحور عین، اور ہم ان کو بڑی بڑی آنکھوں والی روحوں سے نکاح کر دیں گے. یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، وہ بڑے مطمئن کے ساتھ، امن و اطمینان کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ ہر میوے کے فرمائشیں کرتے رہیں گے. لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، اور اس کو وہاں پر کوئی موت نہیں آئے گی، صرف وہ موت جو اس کو دنیا میں آ چکی تھی. اللہ رب العالمین نے ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا. فضلا من ربک، یہ تیرا رب کا بہت بڑا فضل ہے. ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. تو سامعین کرام، اس وقت جب ہمارا نام اعمال پیش کیا جائے گا تو ہم دنیا کے اندر اس نام اعمال میں اپنے اچھائی یا برائی لکھنے کے لیے ہم دنیا کے اندر اچھا یا برا کام کریں. ہم تمام لوگوں کو جو چیز ہم دنیا میں کر رہے ہیں وہ ٹو بٹو سیم اسی طرح کل ہم اپنے نامہ اعمال میں دیکھ لیں گے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، جب نامہ اعمال کھول کر لوگوں کے سامنے رکھ دی جائیں گی، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجرمین کو دیکھیں گے کہ اس چیز سے ڈر رہے ہوں گے جو اس نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہوگا. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اور وہ کہیں گے کہ اس کاغذ کو کیا ہو گیا ہے، اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا ہے. لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، کہ اس کتاب نے نہ ایک چھوٹی سی حرکت نہ ایک بڑی سی گناہ کسی چیز کو نہیں چھوڑا. إِلَّا أَحْصَاهَا، مگر وہ تمام کی تمام حرکات و سکنات اس کے اندر موجود ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور ان تمام چیزوں کو وہ پالیں گے اس میں حاضر اور موجود جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور بے شک تمہارا رب کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، بے شک اللہ رب العالمین ایک ذرہ برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا. وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر نیکی لے کر آؤ گے، يُضَاعِفْهَا، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دونا کر کے دے گا. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنے پاس اللہ رب العالمین اس کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب بنا کر رکھا ہے. سامعین کرام، اسی کے پیش نظر اللہ رب العالمین دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، من جاء بالحسنہ فلہ خیر منہا، جو شخص نیکی لے کر آیا تو اس کے لیے اس کو اس سے بہتر دیا جائے گا. وہم من فزع یومئذ آمنون، اور وہ اس دن کی گھبراہٹ اور پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے. ومن جاء بالسیئہ فکبت وجوہہم فی النار، اور جو شخص برائی لے کر آئے گا تو اوندھے منہ کے بل اس کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا. هل تجزون الا ما کنتم تعملون، یہ انہی چیزوں کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے. اسی طرح اللہ رب العالمین اپنے رحم و کرم اور فضل و عظمت کا بڑائی بیان کرتے ہوئے دوسری جگہ ارشاد فرماتا، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، جو شخص ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ رب العالمین اس نیکی کو اس کے لیے 10 گنا زیادہ کر دے گا. حدیث میں آتا ہے کہ 10 گنا کیا 1000 گنا تک اللہ رب العالمین بڑھا سکتا ہے. ومن جاء بالسیئہ فلا یجزا الا مثلھا، اور جو شخص برائی لے کر آیا تو اس کو اسی طرح بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے برائی کیا ہے. ولا یظلمون، اور وہ لوگ کوئی ظلم نہیں کیے جائیں گے ان کے اوپر. سامعین کرام، یہ تھی میری چند آیات. اللہ رب العالمین نے ان تمام آیتوں کے اندر ہمیں جو نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کا ایک خلاصہ پیش کیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے احکامات اور فرمودات کے مطابق ہم اپنے زندگی کو سنواریں. اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمیں حکم دیا ہے اس چیز کو کریں، اور جس چیز سے ہمیں روکا ہے اس چیز سے باز رہیں. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم انه تعالی جواد کریم ملک ورؤوف رحیم.